وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے پنجاب حکومت کے ترجمان جناب زعیم قادری صاحب نے. لیکن لاہور ہی میں بات کروں گا محترمہ یاسمین راشد صاحبہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم یاسمین راشد صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یاسمین راشد صاحبہ آپ بہت پرانی تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور ہمیشہ تحریک انصاف نے خواتین کو سیاست میں آنے کی بھی دعوت دی ہے اور ان کو پروموٹ بھی کیا ہے. اور عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو آگے آنا چاہیے. لیکن کچھ عرصے سے جو خواتین صحافی ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف کے جلسوں میں کافی زیادتی ہو رہی ہے, بدتمیزی ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج ہماری ساتھی کلیگ ثنا مرزا کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ پوری قوم کے سامنے ٹی وی اسکرین پہ روتی ہوئی نظر آئیں. تو اس قسم کے واقعات پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ اصل میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک تو بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں, جگہ کم ہوتی ہے, اور جو وہ بچی کے ساتھ ہوا اس پہ تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے بھی معذرت کی تھی پبلکلی, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے. وی کوڈ ناٹ آئیڈینٹیفائی دیم. آئی پرٹیکولرلی سینٹ اوور, جو میرے میڈیا سیکرٹری تھے وہ گئے ان کے پاس, بلکہ ہم لوگوں نے وہاں ان کو میں نے خاص طور پہ کہا کہ سی ٹو اٹ شی گیٹس پراپر پروٹیکشن. رضوان صاحب کی میسج بھی آئی ہوئی تھی میرے ٹیلی فون پہ. میں نے وہاں خاص طور پہ ان کو کہا, بلکہ ایک پورے لڑکوں کے ہم لوگوں نے ایک رنگ سی بنوا دی تھی ارد گرد, اس کے حساب سے بنا دیا تھا کہ شی شوڈ بی پراپرلی پروٹیکٹڈ. اس سے پہلے جو قصہ ہوا اب اس میں ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے خلاف سخت اقدام اٹھائے جائیں گے. میں نے پرٹیکولرلی کہا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ ہو واز انوالوڈ ان اٹ, بیکاز اس طرح کی بات نہ خان صاحب برداشت کرتے ہیں نہ ہم خود کبھی برداشت کرتے ہیں, کیونکہ بہت زیادتی ہے. ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں. میں نے وہاں پبلکلی بھی کہا کہ وہ میری بچیوں کی طرح ہیں, اور میں نے اوپر سے کہا کہ میں نے اب کوئی اور مزید بات سنی تو میں خود آ کے سموتر کے نیچے اور میں کان کھینچوں گی کسی نے مزید کوئی حد تک کبھی اس بات کی. لیکن ہمیں ان لوگوں کا پتہ نہیں چلا جنہوں نے بدتمیزی کی, کیونکہ اتنا بڑا ہجوم تھا کہ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیپل. بٹ آئی پبلکلی اپولوجائز ایون دیر, کیونکہ آفٹر آل ریسپانسبلٹی ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ ہماری بھی بنتی ہے کہ ایسے فنکشن کے اندر. لیکن بیٹا آپ جب دیکھیں اتنے بڑے فنکشن ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ آپ شرارتی ایلیمنٹس بھی ضرور بیچ میں آ جاتے ہیں, اور وہ شرارتی ایلیمنٹس آ کے مزید کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ دے ٹرائی ٹو اسپوائل دا سچویشن. بٹ میں نے آپ سے یہ بتایا کہ اٹ واز سم تھنگ جو نہ میں نے اپریشیٹ کی نہ کسی اور نے اپریشیٹ کی, بلکہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ان کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑی وہاں. اچھا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وہاں پر بھی کوشش کی ثنا مرزا کی مدد کرنے کی, اور ابھی آپ پبلکلی اپولوجائز بھی کر رہے ہیں. سو نائس آف یو. لیکن اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں, کچھ دیر 2-3 منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. زعیم قادری صاحب لاہور میں موجود ہیں, ان کی بھی سائڈ سن لیں ذرا, وہ کیا ان کا ورژن کیا ہے اس بارے میں. زعیم قادری صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات کو یاسمین راشد صاحبہ بھی سن رہی ہیں. جی, میں یقیناً جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اس واقعے کی, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے مذمت کی میں نے جناب چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی. لیکن یہاں پہ کانسپریسی تھیوری کا ذکر ہوا حامد میر صاحب. یقیناً وہ کانسپریسی تھیوری دیگر جو چینلز تھے اور ان کی خواتین کے ساتھ جو آج ہوا 3-4 لوگوں کے ساتھ, اس پہ تو کانسپریسی تھیوری ٹو این ایکسٹینٹ جو ہے وہ اپلائی کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک جیو کا معاملہ ہے, آپ نے میرے خیال میں صرف نظر کر دیا. خان صاحب نے اپنی تقریر میں باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ میر شکیل الرحمان تم بکے ہوئے ہو, اور اگر تم بکے ہوئے ہو اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے. فوٹیج نکال لیں اپنے تقریر کی خان صاحب کی, اور اس میں یہ لفظ انہوں نے خود کہا ہے کہ تم بکے ہوئے ہو اس لیے تمہارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اگر میں غلط کہوں تو میں دیندار, اور یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ پلاننگ کر کے اس بچی کو جو ہے وہ سب کچھ کیا گیا جو ہوا. قادری صاحب آپ کو میرے خیال میں یاد نہیں رہا. قادری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یاسمین راشد صاحبہ سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. جی زعیم قادری صاحب جو ہیں ان کی کانسپریسی تھیوری اور ایوری تھنگ
آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. میں نے بڑی پبلکلی یہ بات کہی. آئی سیڈ کہ شرارتی ایلیمنٹس اگر ان کا خیال ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی بات کر رہی ہوں تو ہی شوڈ ناٹ تھنک دیٹ وے. ہی شوڈ بی میچور. میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا بی. ہاں تو پھر آپ ایک سیکنڈ. واٹ آئی ٹو سیڈ واز. دوسری بات ہے عمران خان صاحب نے, آپ غلط یہ بات کہہ رہے, عمران خان صاحب نے میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بھی بات کی, اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو امپلائیز ہیں جیو کے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ نہیں, 2-3 دفعہ کہیے. اینڈ آئی ایم شیور حامد ہیز ہرڈ اباؤٹ اٹ آلسو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں کوئی تقریر نکال لیتے ہیں, پتہ لگ جائے گا. However, I think rather than trying to, وہ والی بات ہے کہ trying to make it a blame game, میرا خیال ہے کوئی ایسی یہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ نہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی مذمت آ گئی. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ فنش آف آن دیٹ اینڈ ٹرائی ٹو انشور کہ آئندہ اس طرح کا کوئی ایسی بات نہ ہو. بیکاز ہمارے لیے ہماری جو بچیاں آتی ہیں ہمیں اپنی بچیوں کی طرح ہیں, اینڈ وی وڈ لائک ٹو ٹیک کیئر آف دیم ایز مچ ایز پاسبل. ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اور میں نے یہ بات وہاں کیٹیگوریکلی ڈیورنگ دیٹ ہول جلسہ کھڑے ہو کے مائک کے اوپر اپولوجائز کیا کہ میں آپ کے ساتھ اگر یہ ہوا تو میرا خیال ہے اس چیز کو لیٹس ناٹ کیپ آن گیونگ پولیٹیکل کلر ٹو. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا یاسمین راشد صاحبہ. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو پولیٹیسائز کریں, لیکن ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں محترمہ, میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا آئی ٹی ونگ بہت سٹرانگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. کل ہمارے جو لاہور پریس کلب کے صدر ہیں ارشد انصاری صاحب اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں وسیم فاروق صاحب, وہ کل ایپلیکیشن دے رہے ہیں تھانے میں پرچہ درج کرانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے اس شعبے سے کہیں کہ ان بندوں کی تصویریں نکال کر آپ ہمیں دیں کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں. دوسرا, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں, انہیں سپورٹ مت کریں. دوسرا میرا چھوٹا سا کوشچن اسی سے ریلیونٹ ہے کہ اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا, پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ اس کے ذمہ دار نواز شریف ہیں. جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا آپ کا موقف تھا کہ اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں. جو فیصل آباد میں ہوا آپ کا موقف تھا کہ وہ مقدمہ رانا ثناء اللہ کے خلاف درج ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ لاہور میں اگر ہم نے مقدمہ درج کرانا ہے تو ہم کس کو ذمہ دار قرار دے کے اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں؟ جی یاسمین راشد صاحب. میرا خیال ہے بٹ صاحب, اگر آپ آئی ایم شیور آپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور آپ یہ ساری بات کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے نہ عمران خان صاحب اس طرح کی بات پسند کرتے ہیں, اور اگر آپ ان چیزوں کا مقابلہ ان چیزوں سے کر رہے ہیں جو کہ بالکل سیاسی آپس میں اپوزیشن پارٹیز ہیں, اور جو کام ثناء اللہ صاحب نے کیا وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک جوان لڑکا شہید ہوا ہے حق نواز, جس کی 5 دن کے بعد شادی تھی, اور ہم نے نہیں, میرا خیال ہے ایک ٹیلی ویژن میڈیا نے باقاعدہ اس چیز کو سارا ایکسپوز کیا. یا ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کا جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 لوگ قتل ہو گئے, اللہ معاف رکھے, ہم خدا نہ خواستہ نہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو کسی طریقے سے بھی انکریج کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے تو وہاں تصویر نہیں اتاری, اگر آپ کے لوگوں نے تصویر اتاری ہے تو ہمیں ضرور دے دیجئے, ہم انشاءاللہ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ضرور ان کو سزا دیں گے, آپ بالکل فکر نہ کریں. بہت بہت شکریہ یاسمین راشد صاحب, آپ نے جو آخری بات کی ہے اس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ تحریک اس معاملے میں پی ایف یو جے کا ساتھ دے گی اور ان کے ساتھ ہیلپ کرے گی, نہ کہ کسی کو بچانے کی کوشش کرے گی. بہت بہت شکریہ یاسمین راشد صاحبہ. اب شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, قادری صاحب بھی. تو اب یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے؟ اس وقت تک ہی بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ کوئی ان کے اندر منیمم کامن کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہو. اگر دونوں کی پوزیشن اسپیکٹرم میں بالکل اپوزنگ سائڈ پہ کھڑی ہیں, ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے, درمیان میں کہیں کوئی کامنالٹی نہیں ہے, تو کوئی حل نکل ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد کسی نہ کسی کو منصف ٹھہرانا پڑے گا. وہ منصف کون ہے, ہم کس کو, کون سی سائڈ کس کو منصف مانتی ہے یا نہیں مانتی, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا خیال میں تھرڈ امپائر کی بات ہوتی ہے, ججز کی بات ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اور نے یہ مسئلہ حل کروایا ان دونوں کے بیچ میں تو وہ پھر ان سے بھاری اور اوپر ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر عدالت کرواتی ہے یہ مسئلہ حل تو پھر سیاست چھوٹی ہو جائے گی.
اگر حکومت کے کچھ ادارے کرواتے ہیں اس مسئلے کا حل تو پھر بھی سیاست چھوٹی ہو جاتی ہے. سیاست کا مسئلہ سیاست کو ہی حل کرنا چاہیے. سیاست ابھی تک اس مسئلے کی طرف حل کی طرف گئی نہیں ہے, نہ ہی جا رہی ہے. جب انہوں نے پہلی کوشش کی پارلیمنٹ کے اندر تو اس وقت ان کو یہ خوف تھا کہ شاید ہم کسی اور اندیکھی قوت کے خلاف ڈیفنس کر رہے ہیں, اس لیے سب اکٹھے ہو گئے پی ٹی آئی کے خلاف. جب وہ خطرہ ختم ہوا کہ نہیں وہاں سے تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, تو پھر سڈنلی ریلائز ہوا کہ ہم سب تو برے نظر آ گئے. پی ٹی آئی کا جو موقف تھا اس کو سیاسی طور پہ پارلیمنٹ کے تھرو حل کر لینا زیادہ مناسب تھا. اس لیے جگہ جگہ پہ ڈیلیز ہوئے, جگہ جگہ پہ انہوں نے انیکشن شو کیا, جگہ جگہ پہ انہوں نے جو موقع تھے ان کو مس کیا. اور میں ساتھ ہی ساتھ کہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور کامیابیاں آگے لکھے, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں. آج ان کی سٹیٹمنٹ تھی آج کی تقریر کے اندر کہ جی اگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے, اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بیٹھتا تو پھر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یعنی پریکٹیکلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 18 تاریخ ہوگی اور 18 کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے کیا پرانے پاکستان کو تباہ کرنا, جلانا, اس کو بالکل برباد کر دینا وہ کیا ضروری ہے, یا نیا پاکستان کسی ایک پروسیس کے تھرو بھی بن سکتا ہے؟ یہ سوال تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اگر کبھی موقع ملا, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو آج عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ ہی بات کر رہے تھے, لیکن کافی سال پہلے کی بات ہے جب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے تھے کہ جیو نے ان کو گرفتاری سے بچا لیا. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. ریڈ ہوا آپ کے گھر پہ تو آپ وہاں سے کس طرح بھاگے, کس طرح آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا یا اس وقت آپ نے ایٹ دی اسپاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پکڑے نہیں جانا اور آپ بھاگے, کیا ہوا؟ میں لمز کے اندر میں یہ کر کے آیا, تقریر تھی میری, وہ میں جب کر کے آیا تو میں گھر کوئی تھوڑا لیٹ میٹنگ کر کے پہنچا, تب تک ایمرجنسی لگ گئی تھی. تو ایک دم میں گھر میں تھا اور اس وقت کوئی 12:30 کے قریب تھے, ایک دم پولیس اندر آ گئی اور ایسے آئی جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئی ہے. تو میں نے ان کا رویہ دیکھا, بالکل انہوں نے بڑی بدتمیزی کی آ کے, ایک نہیں ایک دم اندر آ کے. میں نے پوچھا وارنٹ کدھر ہے, ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھی. لیکن جو ان کا برتاؤ تھا وہ کوئی بڑا عجیب سا تھا. تو اس وقت ہمیں تھوڑا مجھے شک پڑا کہ یہ مجھے صرف ہاؤس اریسٹ ہی کر رہے ہیں, یہ مجھے جیل میں لے جانے آئے ہیں. بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کی وارنٹ کدھر ہے, اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا. اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے, نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا, انہوں نے کیمرے سے ڈر کے انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں. میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں آپ باہر چلیں. تو وہ چلے تو گئے وہ کیمرہ دیکھ کے. تو جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے, تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹروں کے ساتھ ایک کوئی 10 فٹ دیوار ہے, میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری. پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا وہ بھی 10 فٹ کا, وہ بھی چھلانگ مارا اور پھر میں نکل گیا. 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ. اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آ گئی کہ چھلانگ مار سکتا تھا. تو اس وقت یہ 2007 میں عمران خان 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے تھے, آج کل 50 فٹ کی چھلانگیں مار رہے ہیں. مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. افضل بٹ صاحب, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ مقدمہ درج کروائیں گے, تو جو کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے نام وہاں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جیو نے, تو وہ تو ہمارے کراچی کے ساتھ ہی دیکھیں گے. تو آپ کو یقین ہے کہ جب ارشد انصاری صاحب کل لاہور کے تھانے میں جا کے درخواست دیں گے تو پنجاب پولیس مقدمہ درج کر لے گی, کیونکہ اب تو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب پولیس, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ میں پنجاب حکومت کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں آج کے انسیڈنٹ کا. اچھا, کہ زعیم قاضی صاحب اگر سن رہے ہیں کہ اگر وہاں کا ڈپٹی کمشنر 100 طرح کے تحفظات پہ گارنٹی لے سکتا ہے پی ٹی آئی سے کہ آپ نے یہ چیز نہیں توڑیں گے, یہ چیز نہیں کریں گے, تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جرنلسٹوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلسل؟ کیا لاہور کی انتظامیہ نے, کیا پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے ایک سوال بھی رکھا ان کے سامنے کہ بھائی جو میڈیا کوریج کے لیے آئے گا اس کے لیے آپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر, یا آپس میں تینوں بیٹھ کر کوئی طے کر لے تاکہ کوئی. اچھا, یہ آپ نے جو 2 اہم سوال اٹھائے ہیں,
ان دو سوالوں کا کیا جواب ہے جی قادری صاحب آپ کے پاس؟ ایک تو میر صاحب ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ دام فریب میں آ گئے اور ان کی بات کو پہلی بار نہیں بلکہ کئی بار ہم جس کو کہتے ہیں کہ چھیک سے ڈسے جانے کے باوجود ہم نے ان پہ اعتبار کیا. معاملہ 18 جگہوں پر احتجاج کا ہو اور 40 میں تبدیل ہو جائے اور پھر پرتشدد احتجاج سے لے کے پرامن احتجاج تک کی بات ہو تو تمام تر وہ یقین دہانیاں جو کسی پرامن احتجاج کے لیے کافی ہوتی ہیں وہ دلوائی گئیں پچھلے 2 دن میں انتظامیہ کو بھی اور حکومت کو بھی، جس سے ہم واقعتاً سمجھ بیٹھے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور شاید عمران خان صاحب اپنا فیشسٹ رویہ ترک کر کے اب ایک پرامن پولیٹیکل لیڈر کی طرح اس ملک میں کسی احتجاج کی کال دے رہے ہیں. بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں اور یقیناً میں معذرت کر بھی چکا ہوں اور دوبارہ بھی میڈیا کے تمام ان پرسنل سے جو اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے ہوئے اس وحشت اور اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں میں ان سے معذرت کرتا ہوں اور اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ان تمام معاملات پر آئندہ بھی اور اب بھی تمام وہ ریاکشنز جو حکومت لے سکتی ہے اور لے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک سوال ہے یقین دہانی کراتا ہوں. آخری سوال جی کہ افضل بٹ صاحب نے کہا ہے کہ ارشد انصاری صاحب کل اس پہ مقدمہ درج کروائیں گے لاہور میں، تو کیا پنجاب پولیس مقدمہ درج کرے گی یا مذاکرات آڑے آ جائیں گے؟ جی نہیں، پنجاب پولیس ان تمام لوگوں کے خلاف پرتشدد واقعات کرنے پر مقدمہ درج کر رہی ہے. یہ یقیناً ایک پرتشدد واقعہ ہے اور عمران خان خود اس کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا اپنی تقریر میں. میر صاحب ذرا کلپ تو چلا دیں، وہ یاسمین راشد صاحبہ کی تسکین ہو جاتی ان کے ہوتے ہوئے اگر آپ وہ کلپ چلا دیتے کہ اسی لیے ہوا تمہارے ساتھ یہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں چشم پوشی کر رہے ہیں. میں چشم پوشی نہیں کر رہا، انہوں نے میں چشم پوشی نہیں کر رہا. مجھے مسئلہ اس بات سے میں آپ دونوں کی جو لڑائی ہے نا، مجھے اس میں بہت سی پرانی باتیں یاد آ جائیں گی کہ جیو پر غداری کا الزام لگایا گیا، جیو پہ غداری کا الزام لگایا گیا اور پھر آپ کی حکومت نے ریفرنس بھیج دیا، پیمرا کو ثبوت بھی نہیں دکھایا آج تک. آپ کے کاغذوں میں تو ہم غدار ہیں نا اور پی ٹی آئی کے کاغذوں میں بھی غدار ہیں، تو ہمارے لیے تو آپ دونوں ہی برابر ہیں. میں اس پر اپنی حکومت کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں اور آن ایئر کرتا ہوں. چلیں بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت مہربانی کیا کہ آپ نے حکومت کی بھی مذمت کر دیا اور ہمارا دل جو ہے وہ بڑا کر دیا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ افضل بٹ صاحب نے جو کہا ہے کل پنجاب پولیس کو درخواست دی جائے گی، مقدمہ درج ہوگا اور جیسے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں یقین دلایا کہ تحریک انصاف جو ملزمان ہیں ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی بلکہ ملزمان کے خلاف کارروائی میں وہ پی ایف یو جے کی اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی اور لاہور پریس کلب کی مدد کرے گی. بہت بہت شکریہ جناب شہزاد چودھری صاحب، افضل بٹ صاحب، قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو آج کل پاکستان کی جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس میں جو کراس فائر میں میڈیا آیا ہوا ہے، تو میڈیا کو بہت جلد اس کراس فائر سے ہم نکال لیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.